داؤد کا خاندان پاکستان سے باہر منتقل۔ مسعود اظہر پر عمران خان حکومت کی کارروائی کے بعد مافیا سرغنہ پر لٹکی تلوار۔ پاکستان پر فائنینشیل ٹاسک فورس کے بڑھتے دباؤ کے سبب عمران حکومت کو دہشت گردانہ نیٹ ورک اور ٹیرر فنڈنگ کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے مجبور ہونا پڑا ہے۔ پاکستانی حکومت کے جیش محمد کے سربراہ مسعود اظہر اور ممبئی حملے کے ماسٹر مائنڈ ذکی الرحمان لکھوی پر سختی کے بعد اب داؤد ابراہیم بھی تشویش میں ہے۔ پاکستان میں بڑھتی سختی کے بعد داؤد ابراہیم نے اپنی فیملی کے خاص اراکین کو پاکستان سے باہر شفٹ کر دیا ہے۔ داؤد ابراہیم کا بیٹا اور 2 چھوٹے بھائیوں کے بچوں کو احتیاطاً پاکستان سے باہر بھیج دیا گیا ہے۔ نیوز ایجنسی IANS کی ایک رپورٹ کے مطابق داؤد ابراہیم کا چھوٹا بھائی مستقیم علی پہلے سے ہی دبئی میں مقیم ہے۔ وہ متحدہ عرب امارات، بحرین اور قطر میں ڈی کمپنی کے کاروبار کی دیکھ بھال کرتا ہے۔ مستقیم علی کی متحدہ عرب امارات میں گارمنٹس فیکٹری ہے۔ مبینہ طور پر وہ ڈی فیملی کے ان قریبی رشتہ داروں کی دیکھ بھال کرتا ہے جنہیں حال ہی میں کراچی سے دبئی بھیجا گیا تھا۔ ذرائع کے مطابق کراچی میں ڈیفنس ہاؤسنگ علاقے میں رہنے والا داؤد ابراہیم کا بھائی انیس ابراہیم کا بھی گزشتہ 2 ہفتوں سے پتہ نہیں ہے۔ داؤد ابراہیم کا قاص اور اس کا وصولی کا کام سنبھالنے والا چھوٹا شکیل بھی ان دنوں کہیں پوشیدہ ہے۔ اس سے پہلے داؤد ابراہیم نے اپنی بڑی بیٹی ماہ رخ کے لیے پرتگالی پاسپورٹ کا انتظام کیا تھا۔ ماہ رخ کی شادی پاکستان کے سابق کرکٹر جاوید میانداد کے بیٹے جنید سے ہوئی ہے۔ داؤد ابھی کراچی سے اپنا کاروبار چلا رہا ہے۔ 1993 میں ہوئے ممبئی دھماکے کے معاملے میں ملزم انیس ابراہیم نے ڈی کمپنی کا کاروبار دیکھنے کے لیے پہلے ہی اپنے بچوں کو مڈل ایسٹ کے ممالک میں شفٹ کر دیا تھا۔ ابھی وہ سندھ صوبے کے کوٹلی انڈسٹریل علاقے میں مہران پیپر مل کا کام دیکھتا ہے۔ یہ مل کراچی سے 154 کلومیٹر دور ہے۔ پاکستان کی انٹر سروسز انٹیلیجنس ISI کی سرپرستی میں اس پیپر مل میں مبینہ طور پر جعلی ہندوستانی کرنسی کی چھپائی ہوتی ہے۔ اس سے پہلے امریکی ایجنسی نے پاکستان سے اس پیپر مل کو بند کرنے کے لیے کہا تھا۔ واضح رہے کہ داؤد ابراہیم کے بھائی نور الحق کی پاکستان میں موت ہو چکی ہے۔ اس کے سب سے بڑے بھائی صابر احمد کی 1981 میں ممبئی میں گولی مار کر قتل کر دیا گیا تھا۔ صابر احمد کی فیملی بعد میں پاکستان چلی گئی اور داؤد ابراہیم کی دیکھ ریکھ میں رہ رہی تھی۔ اس کے علاوہ ڈان کا بیٹا معین علی اکثر لندن میں آتا جاتا ہے۔ اس نے برطانیہ کے مشہور تاجر کی بیٹی سے شادی کی ہے۔ وہ بیوی کے ساتھ 2019 تک کراچی میں داؤد کے کلفٹن بنگلے میں رہ رہا تھا۔ معین کراچی، لاہور اور دبئی میں ڈی کمپنی کے اربوں روپے کے ریئل اسٹیٹ کا کاروبار سنبھالتا ہے۔ حیدرآباد میں حقیقی ہیرو سونو سودا ایمبولینس سروس کا خود اداکار نے آغاز کیا۔ رحم دلی اور لوگوں کی مدد کے جذبات سے معمور اداکار سونو سود، جنہوں نے کورونا وبا کے دور میں ضرورت مندوں کا ہر طرح سے تعاون کرتے ہوئے ان کے دل جیت لیے، نے حیدرآباد میں سونو سود ایمبولینس سروس کا آغاز کیا۔ ان کے کٹر مداح شیوا نے ان کے نام سے اس سروس کا آغاز کیا ہے۔ اس ایمبولینس سروس کا مقصد ضرورت مند مریضوں کو اسپتال منتقل کرنا ہے۔ تلنگانہ اور AP کے بعض حصوں میں یہ خدمات دستیاب کروائی جائیں گی اور ان کی توسیع کی مساعی بھی کی جائے گی۔ حیدرآباد کے ٹینک بند علاقے میں اس ایمبولینس سروس کے آغاز کے موقع پر ان کی جھلک پانے کے لیے لوگوں کا ہجوم امٹ پڑا۔ سونو سود نے ٹینک بند میں واقع حسین ساگر جھیل میں خودکشی کرنے والے اور اتفاقی طور پر گر کر ہلاک ہونے والے افراد کی لاشوں کو نکالنے والے شیوا کی بھی ستائش کی، جو لاشوں کو نکالنے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے اور پولیس کی مدد کرتا ہے۔ حال ہی میں لوگوں کی جانب سے دیے گئے عطیات سے شیوا نے اس ایمبولینس کو خریدا اور اس کو سونو سود ایمبولینس کا نام دیا۔ شیوا کی درخواست پر ہی سونو سود نے حیدرآباد میں اس ایمبولینس سروس کا آغاز کیا۔ اس موقع
موقع پر اداکار نے مایوسی کے شکار افراد کی مدد کرنے کے سلسلے میں شیوا کی مساعی کی ستائش کی اور کہا کہ نوجوانوں کو شیوا سے جذبہ حاصل کرنا چاہیے جو سماج کی بے لوث خدمت کر رہے ہیں۔ ساتھ ہی سونو سود نے وبا کے دور میں ان کی خدمات کو تسلیم کرنے پر عوام سے اظہار تشکر بھی کیا۔ آنے والے دنوں میں ایمبولینس گاڑیوں کی تعداد میں اضافہ کیا جائے گا۔ سونو سود کی وبا کے دوران لوگوں کی مدد پر ان کا مندر بھی تلنگانہ میں بنایا گیا ہے۔ فیس بک نے ترکی کے مطالبے پر گھٹنے ٹیک دیے۔ سوشل میڈیا قانون کے تحت نمائندے کے تقرر پر آمادہ۔ فیس بک نے ترکی کا انقرہ میں قانونی نمائندے کے تقرر سے متعلق مطالبہ تسلیم کر لیا ہے۔ اب سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنے سے متعلق قانون کی پاسداری کرتے ہوئے فیس بک ترکی میں اپنے نمائندے کا تقرر کرے گی۔ ترکی نے گزشتہ سال جولائی میں اس قانون کی منظوری دی تھی۔ اس کے تحت سوشل میڈیا کی ویب گاہوں کی مالک بڑی کمپنیاں فیس بک اور ٹویٹر وغیرہ ترکی میں اپنے نمائندوں کے تقرر کی پابند ہیں تاکہ وہ اپنے مواد سے متعلق شکایات کو فوری طور پر نپٹا سکیں۔ اس قانون کے تحت جو کمپنیاں سرکاری طور پر اپنا نمائندہ مقرر کرنے سے انکاری ہوتی ہیں تو ان پر جرمانہ عائد کیا جا سکتا ہے، ان کے اشتہارات پر پابندی عائد ہو سکتی ہے، ان کے بینڈ وڈتھ کو کم کیا جا سکتا ہے۔ اس کے نتیجے میں ان کے نیٹ ورک کی رفتار انتہائی سست ہو سکتی ہے۔ ترکی میں سوشل میڈیا کمپنیوں کے مقامی نمائندے نجی اور ذاتی حقوق کی خلاف ورزیوں سے متعلق مواد کو 48 گھنٹے میں ہٹانے کے پابند ہیں، لیکن اگر وہ ایسا کرنے سے انکار کرتے ہیں تو انہیں مواد ہٹانے کی درخواستوں کا جواب دینا ہوگا۔ اگر ممنوعہ مواد کو 24 گھنٹے میں نہیں ہٹایا جاتا ہے تو متعلقہ کمپنی نقصانات کے ازالے کی پابند ہے۔ قانون کے تحت سوشل میڈیا کا ڈیٹا ترکی میں ذخیرہ کیا جانا چاہیے۔ اس شق کے حوالے سے اس تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ ترک حکومت تو پہلے ہی آزادی اظہار کے خلاف قدغنے لگانے اور کریک ڈاؤن کے ریکارڈ کی حامل ہے۔ اس صورت میں وہ مزید انتقامی کارروائیاں کر سکے گی۔ واضح رہے کہ ترک حکام پہلے ہی سوشل میڈیا کی سب سے بڑی کمپنی فیس بک کو نمائندے کے تقرر کی شق کی پاسداری نہ کرنے پر 4 کروڑ ترک لیرہ جرمانہ عائد کر چکے ہیں۔ جن کمپنیوں نے ابھی تک نمائندے کے تقرر سے متعلق ترکی کے مطالبے کو پورا نہیں کیا ہے ان کو اشتہارات جاری نہیں کیے جائیں گے۔ فیس بک سے پہلے یوٹیوب، ٹک ٹاک، ڈیلی موشن اور روس کی سوشل میڈیا کی ویب سائٹ ترکی میں اپنے قانونی نمائندوں کا تقرر کر چکی ہیں۔ کمپنیاں پابندیوں کی درخواست یا موقع بموقع ڈیٹا کو بلاک کرنے کے احکام کی مزاحمت نہیں کر سکیں گی، وہ صارفین کا ڈیٹا فراہم کرنے کی پابند ہوں گی۔ مکتوب ریاض من جانب کے.این. واصف۔ سعودی عرب میں برسر کار لاکھوں تارکین بشمول ہندوستانی مملکت کی جانب سے کئی ممالک کے فلائٹس کی سعودی عرب آنے پر پابندی کے باعث اپنی ملازمت پر واپس آنے سے قاصر ہیں۔ واضح رہے کہ سعودی عرب نے 31 مارچ سے پروازوں پر سے پابندی اٹھانے کا اعلان کیا ہوا ہے۔ اس سے قبل مسافرین دبئی کے راستے سعودی عرب آ سکتے ہیں۔ اس طریقہ کار میں وقت اور پیسہ زیادہ خرچ کرنا پڑتا ہے کیونکہ مسافرین پر دبئی میں کوارنٹائن ہونے کی پابندی ہے۔ دریں اثنا سعودی ایئر لائنز نے اعلان کیا ہے کہ جو مسافر سستے ٹکٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ پروازوں کی تاریخ سے کافی پہلے ریزرویشن کروا لیں تاکہ وہ کم قیمت ٹکٹ سے فائدہ اٹھا سکیں۔ السعودیہ نے واضح کیا کہ سستے ٹکٹ کے اجرا کی کوئی اسکیم نہیں ہے، مگر جو لوگ سستے ٹکٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ قبل از وقت بکنگ کرائیں تو وہ کم قیمتی ٹکٹ پر سفر کر سکتے ہیں۔ مسافروں کے لیے آن لائن بکنگ کی سہولت دستیاب ہے۔ السعودیہ نے مزید کہا کہ کورونا وبا کے حوالے سے ایس او
فیس جاننے کے لیے ویب سائٹ سے رجوع کیا جا سکتا ہے۔ السعودیہ نے یہ بھی کہا ہے کہ مسافرین پرواز سے 2 گھنٹے قبل تک خریدے ہوئے ٹکٹ کی تاریخ اور وقت تبدیل کرا سکتے ہیں۔ بکنگ سینٹر اور سرکاری سیلز سینٹر سے صبح 8 بجے سے رات 10 بجے کے درمیان 9200004888 پر رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ لیجیے اب پیش ہے ہمارا پروگرام وقفہ ادب۔ وقفہ ادب میں جناب شفیق مراد کو سماعت فرمائیے گا۔ معزز ناظرین، آپ کی خدمت میں ایک غزل عرض کرتا ہوں۔ میں ہوں جرمنی سے شفیق مراد۔ عرض ہے کہ خمارِ ذات سے باہر نکل کے دیکھوں گا، خمارِ ذات سے باہر نکل کے دیکھوں گا، میں کائنات سے باہر نکل کے دیکھوں گا، خمارِ ذات سے باہر نکل کے دیکھوں گا، میں کائنات سے باہر نکل کے دیکھوں گا، تمہاری بات کے چکر میں پھنس گیا ہوں میں، تمہاری بات کے چکر میں پھنس گیا ہوں میں، تمہاری بات سے باہر نکل کے دیکھوں گا، تمہاری بات کے چکر میں پھنس گیا ہوں میں، تمہاری بات سے باہر نکل کے دیکھوں گا، حقیقتوں کے کسی دیس میں جاؤں گا، حقیقتوں کے کسی دیس میں جاؤں گا، جمالیات سے باہر نکل کے دیکھوں گا، اور عرض ہے کہ میں اس کی ذات کی گہرائیوں میں اتروں گا، میں اس کی ذات کی گہرائیوں میں اتروں گا، پھر اس کی ذات سے باہر نکل کے دیکھوں گا، میں اس کی ذات کی گہرائیوں میں اتروں گا، پھر اس کی ذات سے باہر نکل کے دیکھوں گا، میں اس کے ہاتھ کی الجھی لکیر میں بند ہوں، میں اس کے ہاتھ کی الجھی لکیر میں بند ہوں، میں اس کے ہاتھ سے باہر نکل کے دیکھوں گا۔ سنا ہے ہجر کی لذت عجیب لذت ہے، سنا ہے ہجر کی لذت عجیب لذت ہے، ملن کی رات سے باہر نکل کے دیکھوں گا، اور عرض ہے کہ چھپا ہوا ہوں ابھی تک میں اس کے لہجے میں، چھپا ہوا ہوں ابھی تک میں اس کے لہجے میں، کبھی تو بات سے باہر نکل کے دیکھوں گا، چھپا ہوا ہوں ابھی تک میں اس کے لہجے میں، کبھی تو بات سے باہر نکل کے دیکھوں گا، قدم قدم پہ فتوحات رقص میں ہوں گی، قدم قدم پہ فتوحات رقص میں ہوں گی، جب اپنی مات سے باہر نکل کے دیکھوں گا، اور عرض ہے کہ بغیر فکر کے گزرے گی زندگی اپنی، بغیر فکر کے گزرے گی زندگی اپنی، لوازمات سے باہر نکل کے دیکھوں گا، لوازمات سے باہر نکل کے دیکھوں گا، اور مقترض ہے کہ میں دل کی بات اسے برملا کہوں گا مراد، میں دل کی بات اسے برملا کہوں گا مراد، تکلفات سے باہر نکل کے دیکھوں گا، خمارِ ذات سے باہر نکل کے دیکھوں گا، میں کائنات سے باہر نکل کے دیکھوں گا۔ شفیق مراد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔